السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسي وانہارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد نفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد، سورہ نمبر 13، اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 3، 4، یہ دو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ ان نشانیوں کے اوپر انسان غور کرے اور یہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ آیت نمبر 2 کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم علوی کے بارے میں، یعنی جو آسمان ہے، آسمان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں، جس میں سے جن نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کو کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ان نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اپنی حیثیت کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو پہچانے، اور اس کے بعد اس دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم سفلی میں، یعنی زمین، اور زمین کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی مختلف نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اس کے اوپر غور کریں۔ دیکھیے، یہ دو آیات ہیں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی لطافت کے ساتھ زمین کے اوپر، زمین میں انسانوں کے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں، ان میں سے کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، اس کو وسعت دے کر کے طول و عرض میں پھیلا دیا، لمبائی میں بھی پھیلا دیا، چوڑائی میں بھی پھیلا دیا۔ اور وجعل فیہا رواسیہ، اور اس زمین کو قوت اور استحکام اور مضبوطی بخشنے کے لیے جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اب دیکھیے، پہاڑ ہر جگہ پہ گڑے ہوئے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بالکل سپاٹ ہے، کوئی بالکل ہریالی والا پہاڑ ہے۔ تمام پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے گاڑ دیا، اور آگے فرمایا وجعل فیہا رواسیٰ وانہارا، زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور اس میں نہروں کو جاری فرما دیا۔ نہروں کو کیوں جاری فرمایا؟ ندیوں کو جاری فرمایا، نہروں کو جاری فرمایا۔ کیوں جاری فرمایا؟ تاکہ انسانوں کے لیے پانی کا انتظام ہو سکے، مخلوقات کے لیے پانی کا انتظام ہو سکے، اور جو مختلف رنگ، خوشبو، ذائقے اور شکلوں کے الگ الگ قسم کے جو پھل ہوتے ہیں اور جو پھول ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی پانی کا انتظام ہو سکے۔ ابھی ندیاں ہیں، نہریں ہیں، پانی کا جو انتظام ہے، انسان خود بھی سیراب ہوتا ہے، اپنے جانوروں کو بھی سیراب کرتا ہے، دوسرے جانور بھی آ کر کے سیراب ہوتے ہیں، اور زمین کے اندر جو کھیتی باڑی ہے، پھل اور پھول ہے، جو مختلف رنگوں، نسلوں اور ذائقوں کے، خوشبوؤں کے ہیں، ان تمام پھلوں اور پھولوں کے لیے بھی پانی کا انتظام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین اور بیش بہا قدرت کاملہ کی ایک زبردست نشانی ہے، جس پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جتنے بھی پھل ہیں اس روئے زمین پر، جتنے بھی پھل ہیں اس روئے زمین پر، ہر پھل کے جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ جوڑے سے مراد ایک نر اور ایک مادہ، ایک میل اور ایک فیمیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کی تعبیر کرنے کے لیے فرمایا، حکم دیا کہ دیکھو، ایک نر کھجور کے درخت کے ٹہنی کو لو، اور ایک مادہ یعنی فیمیل کھجور کے درخت کی ٹہنی کو لو، دونوں کو ملا تو ہو سکتا ہے کہ پھل زیادہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتلا دیا تھا۔
آج ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو بھی پھل اس روئے زمین پر اگتے ہیں اس میں سے ایک نر بھی ہوتا ہے اور ایک مادہ بھی ہوتا ہے، ایک میل ہوتا ہے اور ایک فیمیل ہوتا ہے، اور یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یغشی اللیل النہار، رات کو دن کو رات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھانپتا ہے، دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، مطلب ابھی دن ابھی آنے والا ہے۔ یہ رات کی تاریکی کیسے چھٹ رہی ہے؟ دھیرے دھیرے دن کا اجالا پھیل رہا ہے تو رات کی تاریکی سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ ویسے ہی جب یہ دن اپنے بالکل اختتام کو پہنچے گا تو رات کی تاریکی دن کو ڈھانپ لے گی، یعنی پہلے جو ہے ایک بار رات آتا ہے اور پھر دن، پھر رات آتی ہے پھر دن۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جس کو انسان ہر دن غور کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، سبوں کے لیے نہیں ہے، جو غور و فکر کرنے والے ہیں دنیا کی زندگی کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، ان تمام کے لیے ان تمام چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیے پوری کی پوری زمین ملی ہوئی ہے، لیکن زمین میں کچھ ایسے ٹکڑے ہیں جو زرخیز ہیں، جہاں پر کھیتی باڑی بہت زیادہ ہوتی ہے، پیداوار بہت زیادہ نکلتے ہیں، اور زمین کا کچھ ٹکڑا ایسا ہے جو بالکل بنجر ہے، جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن دونوں ملے ہوئے ہیں۔ ابھی رنگوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، کہیں پر بالکل سرخ رنگ کی مٹی ہے زمین کی، کہیں پر پیلے رنگ کی مٹی ہے زمین کی، کہیں پر سفید رنگ کی مٹی ہے زمین کی، کہیں پر سیاہ رنگ کی مٹی ہے زمین کی۔ کوئی زمین پتھریلی ہے، کوئی زمین ریتیلی ہے، کوئی زمین میدانی ہے، کوئی زمین شوریدہ ہے، کوئی زمین نرم ہے، کوئی زمین سخت ہے، لیکن سارے کے سارے زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان مختلف رنگوں کے باوجود، مختلف صفات کے باوجود، مختلف اوصاف کے باوجود، یہ سارے کے ساری زمین جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل و مختار کل ہے، وہی قدرت کاملہ کے ساتھ اس روئے زمین کو بنانے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے جس کے علاوہ نہ تو کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی رب ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، ابھی اسی روئے زمین پر جو الگ الگ ٹکڑے ہیں لیکن سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی زمین کے اوپر آپ دیکھیں گے انگور کے باغات بھی ہیں، کھیتیاں بھی ہیں اور کھجور کے درخت بھی ہیں، زمین ایک ہی ہے، زمین تو ایک ہی ہے نا، لیکن کہیں پر آپ دیکھیں گے انگور کے باغات ہیں، کہیں پر آپ دیکھیں گے کھجور کے درخت ہیں، کہیں پر دیکھیں گے مختلف قسم کی کھیتیاں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا سنوان وغیر سنوان، زمین ایک ہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے جڑ سے صرف ایک ہی تنا نکلتا ہے اور جس کے جڑ سے مختلف تنے نکلتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے انجیر کے درخت کو دیکھ لیجئے، کھجور کے درخت کو دیکھ لیجئے، انار کے درخت کو دیکھ لیجئے، جڑ ایک ہوتا ہے لیکن اوپر سے شاخ بہت زیادہ، اس طرح کے بہت سارے درخت ہیں۔ اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو جڑ سے ہی صرف ایک ہی تنا ہوتا ہے، اس کے اندر دوسرا کوئی تنا نہیں ہوتا ہے، لیکن زمین ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسقا بماء واحد، جتنے بھی درخت اس روئے زمین پر، جتنے بھی پھل پھول اس روئے زمین پر پیدا ہو رہے ہیں، جتنی بھی کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں، جتنے بھی غلے پیدا ہو رہے ہیں، آپ غور کریں گے تو ہر ایک کی شکل بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہے، پودے اور پیڑ کی شکل و صورت بھی الگ ہے، لیکن سب ایک ہی رنگ کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ کیا سب کے لیے الگ الگ کلر ڈالا جاتا ہے؟ نہیں، سب ایک ہی رنگ کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانی۔ اللہ نے مزید آگے فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ابھی ٹیسٹ کے حساب سے یا ذائقے کے حساب سے بعض پھلوں کے اوپر ہم فضیلت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب و تفسیر القرآن کے اندر روایت فرمایا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور جو پیدا ہوتا ہے، کچھ کھجور کی جو کوالٹی ہوتی ہے بڑی عمدہ ہوتی ہے، اور کچھ کھجور کی کوالٹی ردی ہوتی ہے۔ بعض پھل جو ہوتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں اور بعض پھل جو ہوتے ہیں وہ کھٹے ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ کچھ کی کوالٹی بڑی زبردست ہو گئی، اس کو ہم فضیلت دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو کھٹا پسند ہے، کسی کو کڑوا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام پھل اور پھول اور درخت جو رنگوں میں الگ ہیں، ذائقوں میں الگ ہیں، آکار میں الگ ہیں، شکل و شباہت میں الگ ہیں، خوشبو میں الگ ہے، صفات کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام کے تمام پیدا ہوتے ہیں اسی ایک زمین سے، اور جس کو سیراب بھی کیا جاتا ہے ایک ہی کلر کے پانی سے، جو پانی ہے ایک ہی رنگ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں پر اگر انسان غور کرے تو انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہی فاعل و مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی کاریگری میں، اس کے قدرت کاملہ میں، اس کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سبوں کے لیے نہیں ہے، سبوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، جو بھیجا رکھتے ہیں سمجھ بوجھ، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا